السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وقت بہت ہی امتحان کا وقت ہے۔ عالم اسلام پر ایک امتحان کی، آزمائش کی، ابتلا کی کیفیتیں سایہ فگن ہیں۔ ان حالات میں میں آپ سے ایک مختصر التماس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیٹوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں جو اپنی ماؤں کو چھوڑ کر گھروں سے دور ہو گئے ہیں، یا باپ کو چھوڑ کر دور ہو گئے ہیں، جن کی مائیں ناراض ہیں، یا جن کی بہنیں ناراض ہیں، جن کے بھائی ناراض ہیں، یا وہ اشخاص جن کی بیوی ناراض ہیں، یا وہ اشخاص جن کے بچے ناراض ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان ناراض لوگوں کو راضی کر لیں، ان کی مدد کر دیں، ان سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق ممکن ہے کہ ماں سے تم ناراض ہو کے اگر دور ہو گئے ہیں تو اپنی ماں کو راضی کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس موقع پر نہیں معلوم کہ یہ مرض کس کو کب اپنی گرفت میں لے لے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں، تو اس سے پہلے ہم اپنے پیاروں کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کریں، ان کی امداد کریں۔ امداد کا بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ ہیں جس کو بندہ کسی غلام کے آزاد کرنے پہ خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مساکین پر خرچ کرتا ہے۔ ان تینوں سے بہترین وہ دینار ہے جس کو بندہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنی باہر جے جے کاری، اپنی باہر شہرت، اپنی باہر جو ہے بہت زیادہ عزت کو پانے کے لیے خرچ کرنے والوں، پہلے یہ خرچ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے خاندان سے شروع کرو، اپنے خاندان کے ضرورت مندوں سے شروع کرو۔ اگر ماں ضرورت مند ہے تو ماں سے شروع کرو، باپ ضرورت مند ہے تو باپ سے شروع کرو، بھائیاں ضرورت مند ہیں تو بھائیوں سے شروع کرو، بہنیں ضرورت مند ہیں تو بہنوں سے شروع کرو، اور خود اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، ان کے دستروں کو وسیع کرو، ان کے اوپر خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ ممکن ہے کہ ایسی عبرت کی موت سے اللہ ہم کو بچا لے گا۔ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی موت ہے کہ اگر رشتہ دار شریک ہونا بھی چاہتے ہیں تو حکومت شریک ہونے نہیں دیتی۔ دفن ہونے کے لیے خود مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہی قبرستانوں میں دفن کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ یہ کیسا نازک ترین وقت ہے۔ کیا ہم ایسی بری موت مرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بری موت کو صرف صدقہ روکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے بندہ، وہ خرچ بری موت کو روکتا ہے۔ اور بہترین خرچ اس کے اپنے اہل و عیال پر، اس کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ دوہرا اجر ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے، اور دوسرا اجر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے جو لوگ اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ بہترین وقت ہے کہ تم اپنے خاندانوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے خرچ کی ابتدا کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان میں الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے سوال دراز کریں، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہوگی، ان کی آمدنی کیا ہے، تو ان کا خرچ کیا ہو رہا ہوگا۔ آپ اگر محسوس کر کے دیں گے تو ایسے بھی ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ ان کے گھر تک جا کے دیں گے تو گھر تک جا کے دینے کا ثواب ہوگا، دوسرا اپنے بھائی کو دست سوال دراز کرنے یا مانگنے کی ذلت سے بچانے کا ثواب ہوگا، تیسرا اپنے رشتہ داروں کو دینے سے سب سے بڑا ثواب تو یہ ہوگا کہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا،
اور رشتہ داروں کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے کا بھی ثواب ہوگا۔